السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ ادا کرنا کب فرض ہوتا ہے؟ اگر نصاب کے بقدر مال پر چاند کے حساب سے مکمل 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ فقہی زبان میں اس شرط کو حولان حول یعنی سال کا گزر جانا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا کامل اور مکمل ہونا ضروری ہے۔ درمیان سال میں نصاب چاہے کم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ درمیان سال میں نصاب بالکل ختم نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس یکم محرم 1423 کو مکمل نصاب موجود ہو، ربیع الاول 1423 کو اس کے پاس نصاب سے کم مال رہ گیا، بالکل ختم نہیں ہوا، یکم محرم 1424 کو پھر مکمل نصاب تھا، تو چونکہ سال کے آغاز اور اختتام میں مکمل نصاب کا یہ مالک تھا، اس لیے اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ مثال اگر کسی شخص کے پاس یکم ذی الحجہ 1423 میں مکمل نصاب تھا، 10 ربیع الاول 1424 کو نصاب بالکل ختم ہو گیا، پھر 20 ربیع الثانی 1424 کو نصاب کی بقدر مال کا مالک ہو گیا، یہاں تک کہ یکم ذی الحجہ 1424 کو مکمل نصاب کا مالک تھا، اس آدمی پر اس تاریخ کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ جب نصاب پر سال شروع ہوا تھا تو 10 ربیع الاول کے دن نصاب بالکل ختم ہو گیا تھا، لہٰذا زکوٰۃ کا حکم بھی ساقط ہو گیا۔ 20 ربیع الاول 1424 کو دوبارہ نصاب مکمل ہوا تو سال کا آغاز ہو گیا، پھر 20 ربیع الاول سے کیا جائے گا، چنانچہ آئندہ سال 20 ربیع الاول 1425 تک نصاب رہا، چاہے اس درمیان کم ہو گیا ہو تو آئندہ سال مذکورہ تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرطے کہ اس درمیان میں بھی نصاب بالکل ختم نہ ہوا ہو۔ مال مستفاد کا حکم بھی بیان کرتے چلا جاؤں۔ اگر سال کے آغاز میں کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال تو ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب آئندہ سال نصاب پر مقررہ تاریخ کو جب زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس تاریخ سے پہلے اسی مال کی جنس میں سے اس آدمی کے پاس جو مال حاصل ہوا ہے اس کو مال مستفاد کہتے ہیں، چاہے یہ مال کسی بھی طریقے سے اس کی ملکیت میں آیا ہو، چاہے ہبہ گفٹ کے ذریعے یا میراث کی ملکیت میں وراثت کے طور پر مال ملا ہو، یا تجارت کے ذریعے مال حاصل ہوا ہو، یا ماہانہ تنخواہ کے ذریعے سے مال ملا ہو۔ اس مال کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے جو بھی مال حاصل ہوا ہے اسے اسی نصاب زکوٰۃ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے مجموعی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یاد رہے کہ سونا چاندی رائج الوقت کرنسی اور مال تجارت شریعت کی نظر میں ایک ہی جنس ہے، البتہ جانور دوسری جنس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔